شفیق نے کھیتوں میں کام کر کے اپنی بہن فریدہ کی شادی کی اور اس کا سسرال کافی کھاتا پیتا تھا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، بھائی سے اپنا حصہ مانگو اور وہ پیسہ کاروبار میں لگائیں گے۔ فریدہ نے شفیق سے حصہ مانگا تو اس نے دے دیا، تو کچھ دن بعد شوہر کے کہنے پر اس نے شفیق سے اس کا حصہ بھی یہ کہہ کر لے لیا کہ کاروبار میں لگا کر اسے منافع دیں گے، اور پھر شفیق کی خبر تک نہ لی اور وہ فاقے پر آ گیا۔ ایک دن وہ پھٹے کپڑوں میں ملبوس بچوں کے ساتھ فریدہ کے پاس مدد کے لیے گیا تو اس نے کہا پیسے ڈوب گئے ہیں اور دوبارہ یہاں مت آنا، اور جیسے ہی بھائی کو نکال کر اندر آئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شفیق احمد ایک غریب کسان تھا اور اس کے کچھ کھیت تھے جن میں وہ دن بھر کام کرتا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کے ابا دین محمد کا انتقال ہو گیا، اور اس کی بہن 3 سال اور بھائی 8 سال کا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف اپنے بہن بھائی رہ گئے۔ اس نے اپنے بھائی جواد کو پڑھایا لکھایا اور پھر وہ ہائر اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، تو وہ شفیق احمد کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، بھائی صاحب، مجھے میرے حصے کی جائیداد دے دیجئے تاکہ میں اپنی باقی کی پڑھائی وہاں جا کر پوری کر سکوں، تاکہ میری آئندہ آنے والی نسلیں اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو شفیق احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواد احمد کو اس کا حصہ دے دیا، اور وہ آج سے 12 سال پہلے ایسا یورپ میں بسا کہ دوبارہ اس نے کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بھائی کی زندگی کیسی ہے۔ شفیق احمد کی 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ اس کی بیوی ختیجہ بڑی صابر و شاکر خاتون تھیں۔ اس نے فریدہ کی ماں بن کر اس کی شادی کا جہیز تیار کیا، اور شفیق احمد نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر 2 سال پہلے اپنی بہن فریدہ کو جہیز دے کر رخصت کیا، اور وہ شہر میں خوشحال تھی۔ آج دوپہر کو وہ تھکا ماندہ سا گھر آیا تو اس کی 9 سالہ بیٹی نے اس کی چنگیر میں روٹی اور اوپر اچار رکھ کر پیش کیا، تو اس نے ختیجہ کو آواز دے کر پوچھا، او اللہ کی بندی، کچھ پکایا نہیں ہے آج؟ اس کی پکار پر ختیجہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر آئی اور بولی، الفت کے ابا، راشن سارا ختم ہوا ہے، میں نے بچوں کو بھی اچار روٹی ہی دی ہے۔ چل کوئی نہیں، اللہ کی بندی، اللہ ہمارے بھی حالات جلد ہی ٹھیک کر دے گا، فکر نہ کر، آج کھا لیتے ہیں اچار روٹی، سالن روز کھا تو رہے تھے، میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک دن ہونا ہی چاہیے کہ روٹی اچار ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اس نے صبر شکر سے روٹی کھا کر پانی پیا اور دوبارہ سے اپنا صافہ کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، اچھا اللہ کی بندی، جا رہا ہوں، میں شام کو واپس آؤں گا اور راشن بھی آتے ہوئے لے آؤں گا۔ وہ گھر سے نکلا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے تو صرف 500 روپے تھے۔ اس نے کھیتوں سے جلدی جلدی کام ختم کیا اور چودھری کے ڈیرے پر آ کر سب صفائی ستھرائی کی اور بھینسوں کا دودھ دھو کر فارغ ہوا تو چودھری نے اسے بلوا کر 500 روپے دیتے ہوئے پوچھا، شفیق احمد، اس بار فصل کیسی جا رہی ہے؟ بس چودھری صاحب، آپ کی دعائیں ہیں، دعا کیجیے گا کہ اس بار فصل اچھی ہو جائے تاکہ بچیوں کو عید پر سوٹ دلوا سکوں۔ پچھلی عید پر بھی بچیوں کو سوٹ نہیں دلوا سکا تھا تو بڑا رو رہی تھیں۔ وہ افسردہ انداز میں بولا، میں تو کہتا ہوں مجھے زمین بیچ دے اور پھر میرے ڈیرے کا سارا نظام سنبھال لے، میں تجھے روز کا روز 1000 روپیہ دیتا رہوں گا۔ چودھری کی بات پر وہ بس مسکرا دیا اور سلام کرتا گھر کے لیے نکلا، اور راستے سے اس نے کچھ دالیں اور چاول لے لیے تھے۔ وہ گھر پہنچا تو ختیجہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے سامان دیا تو ختیجہ نے جلدی سے پکڑ کر دال چاول بنائے اور بچوں کو کھلا پلا کر سونے کے لیے لٹا دیا۔ الفت کے ابا آج چودھری کے پاس گئے تھے تو 1 کلو دودھ بھی مانگ لاتے، بچے اتنے دنوں سے دودھ سوڈا مانگ رہے تھے۔ ختیجہ نے کہا تو وہ آگے سے بولا، اللہ کی بندی، جب میں دوپہر کو آیا تھا تب بتانا تھا، میں پھر چودھری صاحب سے کہتا کہ 300 روپے مجھے دے دیں اور 200 کا دودھ دے دیں۔ ختیجہ اس کی بات پر تلخ لہجے میں بولی، کیا ہو جاتا اگر چودھری بنا پیسے کے دے دیتا؟ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے مگر دل بڑا چھوٹا ہے۔ ختیجہ نے کہا، اللہ سے دعا کیا کر اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، بس تھوڑے پر ہی گزارا کر لیا کر اور صبر و شکر کر، اللہ برکت ڈالے گا اسی میں۔ ہم تو اللہ کا شکر کھا پی کر کرتے ہیں، چاہے روکھا پھیکا ہی سہی، ہمارے نبی کو تو یہ بھی نصیب نہیں تھا، کئی کئی دن کے فاقوں سے پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے۔ شفیق احمد نے کہا تو ختیجہ اللہ کا شکر ادا کرتی اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔
اگلی صبح وہ منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل گیا اور آج صبح صبح ہی وہ چودھری کے ڈیرے پر کام کرنے آ گیا۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر اس نے اپنے کھیتوں کا رخ کیا۔ پھر وہ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آیا تو آگے بیٹھی فریدہ اور اس کے شوہر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ وہ باہیں پھیلاتے ہوئے بولا، ارے ماشاء اللہ میری بہن آئی ہے، صدقے جاؤں۔ مگر فریدہ نے اس کو کھڑے کھڑے ہی سلام کرتے ہوئے کہا، نہ بھیا، پہلے جا کر منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کر، میں تو ایسے پسینے سے بھرے ہوئے تمہارے گلے نہیں لگ سکتی، میرے سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر شفیق احمد کے دل کو تھوڑی سی ٹھیس لگی، مگر پھر وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے شروع سے ہی بڑے نخرے والی ہے، اب تو شہری بابو کی بیوی بن گئی ہے تو اب تو نخرہ دگنا ہوگا۔ اوہو ختیجہ، میں بازار سے مرغی کروا لاتا ہوں، تو جلدی سے انتظام کر۔ وہ صافے سے پسینہ صاف کرتا مڑا اور ایک مرغی کروا کر لایا جو کہ ختیجہ نے مسالے دار بنائی تھی۔ ڈونگے میں ڈال کر ان کے سامنے رکھی تو وہ سارا ہی چٹ کر گئے اور ختیجہ نے بچوں کو رات کی بچی دال سے روٹی دے دی اور باقی جو تھوڑا بہت سالن بچا تھا وہ رکھ لیا کہ کہیں فریدہ نے رات نہ رہنا ہو۔ پھر شفیق کو لگا کہ فریدہ اور اس کا شوہر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں تو اس نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے مجھے کچھ کہنا ہے کیا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ فریدہ جلدی سے بولی، بھیا جی مجھے میرا حصہ دے دیں، وہ دراصل سلیم نے کاروبار شروع کرنا ہے تو پیسے کم پڑ گئے ہیں۔ فریدہ کی بات پر شفیق احمد نے ختیجہ کو دیکھا جو کہ فق چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں میرے بچے، ضرور، میں کل ہی تیرے حصے کی زمین بیچ کر چودھری صاحب سے پیسے لا کر دے دوں گا، شفیق احمد نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے کہا اور پھر منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں کپڑے بدلنے آیا تو ختیجہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ خیریت ہے سب؟ اس نے پوچھا تو ختیجہ غصے سے بولی، آپ کے منہ میں زبان نہیں تھی کیا؟ اسے کہہ دیتے کچھ زمین بیچ کر ہی اس کی شادی کی تھی۔ الفت کے ابا سارا کچھ انہیں ہی دیتے رہے تو آگے اپنے بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ ارے اللہ کی بندی، کیوں بے صبری ہوتی ہے؟ اللہ جب نوازنے پر آئے گا تو اتنا دے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے بچے دیے ہیں تو ان کا رزق بھی وہی دیتا ہے۔ شفیق احمد کے توکل پر ختیجہ چپ ہو گئی۔ پھر وہ دونوں باہر آ کر بیٹھے تو سلیم میاں نے کہا، بھیا جی میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا کاروبار میرے ساتھ شروع کر لیں اور جو منافع ہوا کرے گا وہ آدھا آدھا کر لیا کریں گے۔ سلیم کی بات پر خلاف توقع ختیجہ بھی راضی تھی اور وہ بولی، سلیم میاں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ہم اس پنڈ سے، گاؤں سے نکلیں اور شہر میں جا کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ ان سب کے اصرار پر شفیق احمد راضی ہو گیا۔ اس نے کس دل سے یہ ہاں کی، ورنہ دل کہاں چاہ رہا تھا۔ جس زمین کی وجہ سے رب انہیں رزق دے رہا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شفیق احمد نے بیچ کر سارے پیسے سلیم میاں کو دے دیے۔ وہ ہنسی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شفیق احمد پھر سارا دن چودھری کے ڈیرے پر کام کرنے لگا۔ وہ اب تک تھوڑا بہت کرتا تھا۔ چودھری نے کبھی اتنی باتیں نہیں کی تھیں، لیکن جب سے چودھری صاحب نے ڈیرے کا سارا کام اسے دیا تھا وہ روز کسی نہ کسی بات کو لے کر اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ آج ڈیرے سے کسی نے بکری کو چرا لیا تو چودھری صاحب نے اس کی کافی زیادہ بے عزتی کی۔ اسے یہاں تک کہا گیا کہ کہیں چوری میں اس کا ہاتھ تو نہیں۔ اس کا ان کی باتوں سے بہت دل دکھا اور اس نے کہا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گیا تھا۔ اس کی بات پر چودھری نے بڑبڑاتا ہوا اسے کچھ کہا جو کہ اسے سنائی نہیں دیا، لیکن اس کے دل پر عجیب سا بوجھ بڑھنے لگا۔ بیچ میں کبھی کبھار اس کا دل چاہتا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلا جائے، لیکن پھر اپنے معصوم بچوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتے تو پھر سے وہ ان کڑوی کسیلی باتوں کو ہضم کر لیتا۔ اس نے اپنا سارا کام ختم کیا اور چودھری صاحب سے پیسے پکڑ کر صافہ کندھے پر ڈالے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بچیاں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھیں اور اسے آتا دیکھ کر وہ جلدی سے آ کر اس کے ساتھ لپٹ گئیں۔ وہ انہیں پیار کرتا جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ختیجہ نے اس کے پاس آ کر کہا، الفت کے ابا، آپ نے فریدہ کو فون کر کے پوچھنا تھا کہ کاروبار کا کیا بنا اور کب تک ہمیں پیسے ملنا شروع ہوں گے۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہمیں پیسے ملنا شروع ہوں تو میں اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ کر رکھ لوں تاکہ پھر ایک دم ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ اللہ کی نیک بندی، کاروبار چلتے چلتے وقت لگتا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنا وقت لگنا ہے اور کتنا نہیں لگے گا، اور مجھے ویسے امید ہے کہ جیسے ہی کاروبار شروع ہوا فریدہ خود بخود ہمیں پیسے دینے آئے گی۔ شفیق احمد کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے پیار ہی پیار اور اعتبار ہی اعتبار تھا،
مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ دنیا بڑی خراب ہے اور یہاں پر اپنے بھی جب دھوکہ دینے پر آتے ہیں تو کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ڈیرے پر ڈاکو آ گئے اور انہوں نے وہاں موجود ساری قیمتی چیزیں اٹھا کر چودھری صاحب کو بھی یرغمال بنا لیا، اور جیسے ہی وہ واپس گئے تو چودھری نے اسے ہی گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ بے وقوف آدمی، جب سے آیا ہے میرا نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا ہے، اور آج بھی دیکھو وہی ہوا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس چوری کے پیچھے تمہارا ہی کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ تم میرے سے مزید پیسے تو لے نہیں سکتے، تو اب ایسے کام شروع کر دیے۔ بس چودھری صاحب بس، اس کے آگے ایک لفظ مت بولیے گا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، بلکہ میں نے تو اپنا حق تک دوسروں پر لٹا دیا کہ دوسرے خوش رہیں، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ کوئی خوش نہیں رہتا، اور آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں آج۔ کبھی آپ ہی ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے شفیق احمد تجھ پر بڑا بھروسہ ہے یار، سب کچھ چھوڑ کر میرے ڈیرے کا کام کر لے، اور آج جب کر رہا ہوں تو نہ جانے آپ کا رویہ کیسے بدل گیا، جبکہ ہر کام کو تو میں وقت پر کر کے دے رہا ہوں۔ وہ تو آج ایسا پھٹا کہ چودھری کو تو اس کی باتوں پر جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ انتہائی غصے سے بولا، جا یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر نکالوں گا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکلا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جب گھر پہنچا تو بچے دودھ کے منتظر تھے، مگر اسے خالی ہاتھ دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ الفت کے ابا سب خیریت ہے نا؟ میں دیکھ رہی ہوں کب سے آپ بڑے گمسم سے بیٹھے ہیں۔ ختیجہ نے اس کے پاس آ کر ہمدردی بھرے انداز میں پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی ہمسفر کو دیکھا، جس نے ہر دکھ سکھ میں اس کا ہمیشہ ساتھ دیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں نے چودھری سے پنگا تو لے لیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کسی نے کوئی کام دھندا بھی نہیں دینا اور زمینیں بھی نہیں رہیں، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی بات پر ختیجہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے بچوں کی خاطر یہ سب برداشت کر لیتے، اب بچوں کو کیسے کھلائیں گے پلائیں گے جب ہماری جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شفیق احمد نے اسے دیکھ کر زور سے آنکھیں میچ لیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، اللہ کی بندی، وہ جو میں گلک میں کچھ پیسے ڈال رہا تھا، اس گلک کو لا میں توڑ کر دیکھتا ہوں کتنے پیسے ہیں۔ اس کی بات سن کر ختیجہ چپ چاپ اٹھی اور اندر سے گلک اٹھا کر لے آئی۔ شفیق احمد نے اسے توڑ کر جب پیسے گینے تو محض 3000 روپیہ نکلا۔ وہ اتنے پیسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا اور بولا، بس یہ شہر جانے کے لیے کافی ہیں، میں کل ہی فریدہ کے گھر جاتا ہوں اور جا کر اسے سب بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے میری بہن میرے حالات کو دیکھتے ہوئے میری ضرور کوئی نہ کوئی مدد کر دے گی۔ پھر وہ مطمئن سا سونے کے لیے لیٹ گیا، اور اگلے دن صبح صبح ہی وہ بس اسٹینڈ کی طرف بڑھا اور وہاں سے ٹکٹ کروا کر وہ فریدہ کے شہر لاہور میں پہنچا، اور پھر وہاں سے رکشہ کروانے کے بعد وہ اس کے گھر پہنچا تو فریدہ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے عجیب روکھے پھیکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے رویے کو سراسر اگنور کرتا صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو سلیم واپس آ چکا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس نے انتہائی تیوری چڑھا کر کہا، بھیا جی، کسی کے گھر آنے کی کوئی مینرز ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر اس طرح پریشان نہ ہوتا۔ خیر، اگر آ ہی گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہوتی تو ایسے تھوڑی آتا، دراصل میرے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ میں جس چودھری کے ہاں کام کرتا تھا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اس نے مجھے اپنے ڈیرے سے باہر نکال دیا۔ اب مجھے اپنے کھانے کے لالے پڑے ہیں، تو ختیجہ نے مجھے کہا کہ میں جا کر تم لوگوں سے پوچھوں کہ جو کاروبار شروع کرنا تھا وہ شروع کر چکے ہو کیا، اور اگر کر چکے ہو تو ہمیں اس مہینے راشن پانی کے لیے پیسے دے دو۔ وہ ایسے شرمندگی بھرے انداز میں ان سے بات کر رہا تھا جیسے اپنا حق لینے کی بجائے وہ بھیک مانگ رہا ہو۔ نہیں، میں اپنے کاروبار میں سے آپ کو کیوں دوں؟ یہ میری محنت ہے، میں نے شروع کی ہے، تو اب آپ کو دے کر میں نے کہاں جانا ہے؟ سلیم کی باتوں پر شفیق احمد جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ جلدی سے مڑ کر فریدہ کو کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سلیم میاں، تم لوگوں نے ہی مجھ سے پیسے لیے تھے، میرے حصے کے بھی، کہ جا کر کاروبار میں ڈالیں گے اور پھر منافع ہوگا اور آدھا آدھا ہم لوگ تقسیم کریں گے، اور آج یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کون سا کاروبار؟ کیسا کاروبار؟ ان کی اپنی محنت سے بنایا گیا ہے وہ کاروبار، ایسا کیسے انہوں نے یہ بات کر دی؟ فریدہ نے بیزاری بھرے انداز میں اسے دیکھا اور بولی، کیا ہو گیا ہے بھیا؟ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میرے شوہر نے آپ کو بم کا گولہ مار دیا ہو، حقیقت ہی تو بتا رہے ہیں۔
اور پھر آپ کو اگر ہم دے دیں گے آدھا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور اب ویسے بھی وہ سب میرا حق تھا، آپ نے تو وہ گھر رکھا ہوا ہے نا، تو پھر زمینوں پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ فریدہ کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا کہ یہ اسی کی بہن ہے جس کی خاطر اس نے اپنی ایک جان مار دی اور پھر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ دے دیا۔ وہ انتہائی کرب بھرے انداز میں بولا، میری بہن، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ خیر، خوش رہو۔ وہ اپنا صافہ جھاڑتا کندھے پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ باہر نکلا تو فریدہ نے جا کر ٹھک سے دروازہ بند کیا اور پھر مسرور انداز میں چلتے ہوئے اندر آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس کا شوہر گلا پکڑے دہرا ہوا جا رہا تھا۔ وہ چیخ مارتی اس کی طرف لپکی اور بولی، سلیم، سلیم، کیا ہوا تجھے؟ مگر وہ جواب دینے کی بجائے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے چیخیں مارتی باہر نکل کر محلے والوں کو آواز دینے لگی کہ دور جاتا ہوا شفیق احمد اس کی چیخو پکار سن کر بھاگتا ہوا واپس آیا اور بولا، کیا ہو گیا میری بہن، کیوں چلا رہی ہے؟ بھیا، بھیا، میرے سلیم کو کچھ ہو گیا ہے، اسے بچا لیجئے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو شفیق احمد اسے پیچھے ہٹاتا اندر داخل ہوا تو سلیم میاں زمین پر دورے سے تڑپ رہے تھے۔ اس نے جا کر دیکھا تو اس کے منہ کے اندر کوئی نوالا تھا جو کہ پھنسا ہوا تھا۔ یقیناً وہ روٹی کھا رہا تھا اور وہ روٹی گلے میں پھنس گئی جو کہ نہ آگے جا رہی تھی اور نہ پیچھے۔ شفیق احمد نے اس کے حلق میں انگلی ماری تو اسے کیا آ گئی اور ساتھ ہی اس کی رنگت بہتر ہونے لگی۔ شفیق احمد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور وہاں پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ فریدہ، جا جلدی سے اس کے لیے کچھ پینے کے لیے لا تاکہ پتہ چلے کہ حلق سے نیچے اتر چکا ہے کہ نہیں۔ شفیق احمد نے کہا تو وہ جلدی سے اندر گئی اور اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے آئی اور شفیق احمد نے اس کے لبوں سے لگایا تو وہ گٹا گٹ پانی پی گیا۔ چل، دھیان رکھنا، میں چلتا ہوں۔ شفیق احمد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو فریدہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر بولی، بھیا، مجھے معاف کر دیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے سلیم نے سارا پیسہ جوئے میں ہار دیا اور وہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ گھر بھی چھیننا چاہتے تھے، تو اسی لیے میں نے آ کر آپ سے اپنا حصہ مانگا، لیکن اس حصے سے بھی ہمارے گھر کو انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا، اسی لیے ہمیں پوری کی پوری رقم چاہیے تھی جو کہ آپ کے حصے کی زمین دے کر پوری ہو جانی تھی، اور ایسا ہی ہوا، ہم نے وہ رقم دے کر اپنا یہ گھر چھڑوا لیا۔ اب سلیم ایک جگہ پر چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے جس سے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ فریدہ کی باتوں پر شفیق احمد کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ اس نے جوئے جیسا حرام کام کر کے گناہ کیا اور تم نے اس کے گناہ میں اس کا ساتھ دیا۔ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اپنے گھر خوش رہو، میرا کیا ہے، اللہ وارث ہے، میرے بچوں کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا سب کچھ تم لوگوں پر لٹا دیا اس امید پر کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکوں گا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب تو 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے دوسروں کے جوتے ہی کھانے پڑیں گے۔ اللہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ شفیق احمد پہلے غصے سے اور پھر بے بسی بھرے انداز سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سلام دعا کے بعد مسافہ اٹھا کر باہر نکل گیا اور آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے کہ سامنے سے آتی گاڑی بھی نہ دیکھ سکا اور اس گاڑی سے ٹکرا گیا، مگر گاڑی والے نے بروقت بریک لگا لی جس کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ وہ صافے سے بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا، بھیا جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جانی پہچانی آواز پر وہ چونک کر مڑا تو سوٹ بوٹ میں ملبوس کھڑے جواد احمد کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پھر اس کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا کہ جواد کے بچے اور بیوی گاڑی سے نکل آئے اور اس کی بیوی نے پاس آ کر شفیق احمد کو سلام کیا تو شفیق احمد نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ دیا۔ یہ ہیں ہمارے تایا ابو؟ ایک 4-5 سال کے لڑکے نے پوچھا۔ یس بیٹے، یہ ہیں آپ کے تایا ابو، جواد احمد نے کہا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بولا تو شفیق احمد نے ہچکچا کر کہا، جواد، میرے کپڑے گندے ہیں، تیری قیمتی گاڑی خراب ہو جائے گی۔ ارے کیسی بات کر دی آپ نے، یہ گاڑی آپ سے زیادہ قیمتی تھوڑی ہے، جواد نے کہا اور پھر خود ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی گاؤں کی جانب رواں دواں تھی۔ وہاں پہنچے تو سب حیران سے دیکھ رہے تھے اور جواد احمد تو گھر کے حالات دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور بولا، بھیا جی معاف کر دیں مجھے، میں بس کچھ بننے کے جنون میں ایسا پڑا کہ آپ کو بھول گیا۔ کچھ مہینوں سے آپ کو مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مصیبت میں ہیں تو بھاگا چلا آیا، بس اب آپ تیاری پکڑیں میرے ساتھ کینیڈا چلنے کی،
میرے ہوٹل میں ایز اے کیشیئر کام سنبھالیے گا۔ جواد احمد کی بات پر شفیق احمد نے بے یقینی سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں برسنے لگیں اور ختیجہ بھی نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرنے لگی۔ پھر جواد احمد انہیں شہر لے آیا اور ان کے پاسپورٹ بنے، ٹکٹ کٹوائی اور کینیڈا لے آیا، اور وہاں آ کر اس نے صرف کاؤنٹر پر بیٹھ کر اپنے ساتھ موجود ایک لڑکے کو بل بتانا ہوتا تھا اور وہ کاٹ کر رسید اسے دیتا جس پر وہ پیٹ کا ٹھپا لگاتا۔ اس کے بچے جواد احمد کے بچوں کے اسکول میں جاتے تھے اور زندگی میں اتنی آسانیاں دیکھ کر وہ سوچتا کہ ہم صرف ناشکرے ہیں، ورنہ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہ تھی۔